الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال الله سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال عليه الصلاة والسلام لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. پیارے بھائیو، دوستو، عزیزوں اور بزرگوں، یہ وقت بھی بہت قیمتی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو لوگ فجر کی نماز پڑھے پھر اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں بیٹھے، پھر اشراق کا وقت ہو اشراق ادا کرے، ایسے لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالی مقبول حج اور مقبول عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں. یہ جگہ بھی بہت قیمتی ہے جہاں اللہ پاک نے ہمیں جمع کیا، کہ روئے زمین میں اس سے بہترین کوئی حصہ نہیں. احب البلاد الی اللہ تعالی مساجدها، کہ روئے زمین پر سب سے بہترین حصہ. اور ہمارا یہ مجمع یہ بھی بڑا قیمتی ہے، یہ بھی بڑا مبارک ہے، یہ بھی بڑا سعادت مند ہے کہ یہ مجمع اللہ کے راستے میں نکلنے والا ہے. ماشاءاللہ ایک سفر ہمارا شروع ہو رہا ہے اللہ کے راستے میں. یہ وہ مبارک راستہ ہے کہ جس راستے کی اہمیت اور جس راستے کی فضیلت اور افضلیت ہر وقت ہمارے سامنے ہو، ہر وقت ہمارے ذہن و دماغ میں ہو. ہمارے حضرت جی فرماتے ہیں بار بار کہ کسی بھی عمل میں استخفاف اور کسی بھی عمل میں ہلکا پن اس وقت آتا ہے جب عمل کی اہمیت اور عمل کی فضیلت مستحضر نہ ہو. جیسے حدیث پاک میں آتا ہے، منتخب میں حضرت نے حدیث نقل کی ہے کہ جو شخص ظہر کی 2 رکعت سنت پڑھے ظہر کے بعد کی، اور اس کے ساتھ 2 رکعت نفل کو ملا لے، اللہ سبحانہ و تعالی اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتے ہیں. ایک شخص ہے فضیلت کے ساتھ پڑھ رہا ہے، فضیلت کا علم اسے ہے، اور ایک شخص ہے جس کے سامنے فضیلت نہیں ہے، فضیلت مستحضر نہیں. تو بتاؤ دوستو، دونوں کے پڑھنے میں زمین آسمان کا فرق رہے گا نہیں رہے گا؟ کیوں بھائی؟ رہے گا نہیں رہے گا؟ ہم اتنے اونچے راستے میں جا رہے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے راستے کی ایک صبح اور اللہ کے راستے کی ایک شام دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے. کہ لموقف ساعة فی سبیل اللہ خیر من احیاء لیلۃ القدر عند الحجر الاسود، کہ اللہ کے راستے میں نکل کر تھوڑی دیر کھڑا ہو جانا شب قدر میں حجر اسود کے سامنے عبادت کرنے سے افضل. صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزر ہوا، بڑا دل پرور منظر ہے، ہریالی ہے، سبزہ ہے، خوشنما منظر دیکھ کر طبیعت خوش ہوئی، اور ایک دل میں ارادہ پیدا ہوا کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ میں یہیں پر اپنے آپ کو فارغ کر لوں اور اللہ کی عبادت کے ساتھ پوری زندگی گزار لوں. مگر خیال آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے بغیر یہ کام نہیں کروں گا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سفر کی کارگزاری اور آپ کے سامنے اپنے ارادے کو ظاہر کیا.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا ہرگز نہ کرنا، ایسا ہرگز نہ کرنا، تم میں سے کسی کا اپنے مقام کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں نکل کر کھڑے ہو جانا اپنے مقام پر رہتے ہوئے 70 برس کی عبادت کرنے سے افضل۔ کتنے برس؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وجہ کائنات ہے، وجود کائنات ہے، سارا عالم اور ساری دھرتی اور ساری کائنات آپ کی وجہ سے بنائی گئی۔ آپ فرما رہے ہیں لوددت فی سبیل اللہ، لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل۔ میرے دل کی تمنا اور میری حسرت اور میری آرزو یہ ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ یہ میرے دل کی تمنا اور حسرت۔ ایک روایت میں 3 مرتبہ اور ایک روایت میں 7 مرتبہ اور ایک روایت میں 10 مرتبہ آیا۔ اللہ کے راستے میں نکلنا دوستو اللہ کا امر ہے۔ جس طرح سے ایک فرض کو پورا کرنا اللہ کا امر ہے، اسی طرح سے اللہ کے راستے میں نکلنا یہ بھی اللہ کا امر ہے۔ مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بڑے موٹے صحابی، بڑے بوجھل، کہ جب تخت پہ بیٹھتے تو ان کا جسم اور گوشت جو ہے نیچے لٹک جاتا، اتنے بھاری بھرکم، بڑی مشقت کے ساتھ اللہ کے راستے کا خروج کیا کرتے تھے۔ کسی نے کہا آپ تو معذور ہے، آپ کے لیے تو عذر ہے۔ فرمایا انفروا خفافا وثقالا، کہ بوجھل ہو یا ہلکے ہو ہر حال میں اللہ کے راستے میں نکلو۔ یہ آیت مجھے گھر میں چین سے بیٹھنے نہیں دیتی، میں تو اللہ کے راستے میں اللہ کے امر کی وجہ سے نکلتا ہوں۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے راستے میں نکلنے میں تاخیر کرنا موجب عذاب ہے۔ اللہ کے راستے میں نکلنے میں تاخیر کرنا کیا ہے؟ کہ موجب عذاب ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ بنی اسرائیل کو جمع کرے بیت المقدس میں اور ان کو دین کی، اسلام کی تعلیم دے، نماز کی، زکوٰۃ کی، قرآن مجید کی تلاوت کی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام سے تاخیر ہو گئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اے یحییٰ، اللہ کا ایک امر تھا جس کے پورا کرنے میں تم سے تاخیر ہو گئی ہے، اگر تم کہو تو اس امر کو میں پورا کر لوں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے حکم دیا تھا، اگر اسے پورا کرنے میں اور تاخیر ہو گئی تو ڈر اس بات کا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ مجھے زمین میں نہ دھسا دے۔ کہاں نہ دھسا؟ زمین میں دھسا۔ اللہ کے راستے میں نکلنے میں تاخیر کرنا موجب عذاب ہے، اور اللہ کے راستے میں نکلنا یہ اللہ کا امر ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کا امر ہے۔ یہی وجہ تھی کہ عبداللہ بن مبارک بڑے تاجر بھی تھے، بڑے مالدار بھی تھے، بڑے عالم بھی تھے، بڑے محدث بھی تھے، اور اللہ کے راستے کے مجاہد بھی تھے۔ 6 مہینے حدیث کا درس دیا کرتے تھے اور 6 مہینے میدان جہاد میں رہا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ میدان جہاد سے قصیدہ لکھا، اور جب ان کا انتقال ہونے لگا عبداللہ بن مبارک کا، تو دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے یہ وصیت کر کے گئے کہ جب میں مر جاؤں تو میرے قلم کا تراشا جو ہے اس سے میرے غسل کا پانی گرم کر دینا، اور اللہ کے راستے میں پھر کر جو گرد و غبار سے ایک بنائی ہوئی اینٹ جو میری ہے، اتنا پھرے اللہ کے راستے میں، اتنا گرد و غبار لگا کہ اس سے ایک اینٹ بن گئی، وہ اینٹ میری قبر پر لا کر رکھ دینا۔ یہ وصیت۔ اور میدان جہاد سے فضیل بن عیاض کو قصیدہ لکھا۔ وہ فضیل بن عیاض جو کہ بیت اللہ شریف میں رہتے تھے، حرمین شریفین میں، جہاں پر ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ کے برابر، کہ وہ ایسی ہے نا، اور در کعبہ پر جانا، طواف کعبہ کرنا، ملتزم سے چمٹنا، یہ تو ہر مسلمان کی تمنا ہوتی ہے، گنہگار سے گنہگار مسلمان کی تمنا ہوتی ہے۔
اور وہاں کی کیفیت اور وہاں کی روحانیت اور وہاں کی رونق جو جاتا ہے اسی کو محسوس ہوتی ہے. جیسے ہمارے مفتی صاحب گئے اور کہا کہ حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں، میں جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں. کہ فضیل بن عیاض بیت اللہ شریف میں اور عبداللہ بن مبارک میدان جہاد میں، میدان کارزار میں، وہاں سے قصیدہ لکھ رہے ہیں فضیل بن عیاض کو. اس راستے کی اہمیت اور اس راستے کا مرتبہ اس کو بیان کر رہے ہیں کہ یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انک فی العبادۃ تلام. اے حرم میں رہنے والے، اے حرم میں عبادت کرنے والے، اگر تم ہم راہ خدا کے مجاہدین کو دیکھ لیتے تو تم پر یہ بات عیا اور واضح ہو جاتی کہ تم اپنی عبادت میں اکیلے، تم اپنی عبادت میں کھیل اور مذاق کر رہے ہیں. ہم تو یہاں پر ہزاروں انسانوں کو ایسا تیار کر رہے ہیں جو حرمین شریفین میں جائیں، جو بیت اللہ کا طواف کرے. ہماری صبح کیسی، ہماری شام کیسی، کہ اگر اس کی حقیقت تم پر عیا اور واضح ہو جائے تو یہ بات تمہارے سمجھ میں آ جائے کہ تم اپنی عبادت میں کھیل اور مذاق کر رہے ہیں. من کان یغضب خدہ بدموعہ فنحورنا بدمائنا تتخطب. کہ بیت اللہ میں رہتے ہوئے تمہارے رخسار تمہارے آنسوؤں سے تر ہوتے ہیں تو ہم راہ خدا کے مجاہدین ہیں، ہماری گردنیں ہمارے لہو سے تر ہوتی ہیں. ریح العبیر لکم ونحن عبیرنا رہج السنابک والغبار الاطیب. مشک اور زعفران اور جتنی قسم کی خوشبوئیں تم بیت اللہ میں حرمین شریفین میں استعمال کر رہے ہو وہ تمہیں مبارک ہو. ہم تو راہ خدا کے مجاہدین ہیں. اللہ کے راستے کا گرد و غبار جنت کی خوشبوؤں میں سے ایک خوشبو ہے، ہم تو اسے حاصل کر رہے ہیں. اور فرمایا او کان یتعب خیلہ فی باطل فخیولنا یوم السبیعۃ تتعب. کہ لوگوں کے گھوڑے جو ہوتے ہیں، لوگوں کے گھوڑے وہ تو دنیا کے لیے دوڑتے ہیں اور چکر لگاتے ہیں اور تھکتے ہیں. ہم راہ خدا کے مجاہدین، ہمارے گھوڑے میدان کارزار میں اور میدان جہاد میں تھکتے ہیں. جن مجاہدین کے گھوڑوں کی قسمیں اللہ نے قرآن میں اٹھائی ہیں کہ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. کہ مجاہدین کے وہ گھوڑے اتنا تیز دوڑتے ہیں میدان جہاد کی طرف کہ دوڑتے دوڑتے ہانپنے لگتے. کیا کرتے؟ ہانپنے لگتے، آواز نکلتی ہے ہانپنے. فالموریات قدحا. اور اتنا تیز دوڑتے ہیں، اتنا تیز دوڑتے ہیں کہ اگر ان کی ٹانپیں کسی پتھر سے، کسی پتھریلی زمین سے ٹکرا جائے تو اس سے چنگاریاں نکال دیتے. صبح کے وقت میں جا کے فالمغیرات صبح، صبح کے وقت میں جا کے دشمن پر یلغار کرتے ہیں. فأثرن به نقعا. اور اتنا تیز دوڑتے ہیں، اتنا تیز دوڑتے ہیں کہ صبح کے وقت میں رات میں شبنم کے برسنے کی وجہ سے زمین میں غبار جم جاتا ہے، وہ جلدی اڑتا نہیں ہے. مگر یہ مجاہدین کے گھوڑے اتنا تیز دوڑتے ہیں کہ صبح کے وقت میں غبار کو اڑا دیتے. فوسطن به جمعا. اور اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر دشمنوں کی صفوں میں داخل ہو جاتے. یہ مجاہدین کی گھوڑوں کی اللہ نے قسمیں قرآن مجید میں اٹھائی. تو ہمارے یہ گھوڑے، ہم اللہ کے راستے کے مجاہدین، ہمارے یہ گھوڑے اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے میدان جہاد میں تھکتے. جب فضیل بن عیاض نے سارا قصیدہ پڑھا، ذرفت عیناہ، آنکھوں سے آنسو جاری. کہ بات تو صحیح ہے، جو عبداللہ بن مبارک کہہ رہے ہیں وہی حقیقت ہے. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ جل جلالہ عمنا والہ ہمیں اس راستے، اس مبارک راستے میں نکال دے. ہمارا وہ سعادت مند مجمع ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس راستے کی پوری پوری قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. اور میرے دوستوں بزرگوں،
اس راستے کی سب سے بڑی قدردانی یہ ہے کہ ہم اپنے اوقات کی حفاظت کریں. کیا کی حفاظت کریں؟ کیا کی حفاظت کریں؟ وقت. اپنے وقت کی اور اپنے عمل کی حفاظت کیے بغیر کوئی شخص ترقی نہیں کر سکتا. اپنے وقت کی اور اپنے عمل کی حفاظت کیے بغیر کوئی شخص ترقی نہیں کر سکتا. الوقت اثمن من الذهب، عربی کا مقولہ ہے کہ وقت جو ہے وہ سونے سے زیادہ قیمتی. یہ سونا کون سا بھائی؟ نیند والا سونا جیسا ابھی ہم سو رہے. ارے جگا دو سونے والوں، جگا دو سونے والوں. بھائی یہ روانگی کی ہدایت نہیں سنیں گے تو جا کے پھر کام کیا کریں گے؟ یہاں سے باتوں کو سننا ہے، کوئی بیان تقریر تو ہے نہیں، انہی باتوں پر عمل کرنا ہے، انہی باتوں کو چلانا ہے. تو اپنے وقت کی اور اپنے عمل کی حفاظت کیے بغیر کوئی ترقی نہیں کر سکتا. اور وقت سونے سے زیادہ قیمتی ہے. سونا کون سا؟ نیند والا سونا نہیں، بلکہ سونا، اصل سونا، گولڈ جسے کہتے ہیں. اس سے زیادہ قیمتی کیا ہے؟ کہ اس سے زیادہ قیمتی ہمارا وقت ہے. اللہ نے وقت بڑا سرمایہ دیا. دنیا کی ہر چیز جا کر واپس آ سکتی ہے اور دنیا کی ہر چیز نکل کر واپس آ سکتی ہے اور دنیا کا سارا کھویا ہوا سرمایہ واپس مل سکتا ہے. ارے 50 لاکھ کسی کے چوری ہو گیا، ہو سکتا ہے کہ اتنی محنت کر لے دوبارہ کہ 50 لاکھ پھر کما لے. کیوں بھائی؟ ہے نہیں. لیکن جو گیا وقت ہے کہ گیا وقت ہاتھ نہیں لگ سکتا. گیا وقت ہاتھ نہیں لگ سکتا. ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ اور ایک ایک سیکنڈ ہمارا قیمتی ہے. اور اللہ کے راستے میں ہم وقت گزارنے کے لیے نہیں جا رہے دوستو بزرگوں، ہم تو اللہ کے راستے میں اپنے وقت کو قیمتی بنانے کے لیے جا رہے ہیں. تو اللہ کے راستے میں نکل کر سب سے زیادہ اپنے اوقات کی حفاظت. کیا کی حفاظت بھائی؟ اپنے اوقات کی حفاظت، کہ ہم اپنے وقت کو قیمتی بنائیں. کہ اپنے وقت کو کیسے قیمتی بنائیں؟ کہ ہمارے اوقات 4 کاموں میں لگے. کتنے کاموں میں؟ کہ دعوت میں، عبادت میں، تعلیم و تعلم میں اور خدمت میں. ہم میرے دوستو بزرگوں نہ ذاکر بن کے جا رہے ہیں، نہ عابد بن کے جا رہے ہیں، ہم تو داعی بن کے جا رہے ہیں. ہمارا وقت خوب دعوت میں گزرے. کائے میں گزرے؟ دعوت. ہر ایک کو دعوت دے، ہر جگہ دعوت دے، ہر حال میں دعوت دے. ایک غلبہ ہو دعوت کا. مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ غلبہ حال کے بغیر کوئی چیز وجود میں نہیں آتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک غلبہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی انسان کا حق، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی انسان کا مرتبہ اس سے کم نہیں سمجھتے تھے کہ اسے اللہ کی طرف دعوت دے. حکم بن کیسان قبیلے کے سردار ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دعوت دے رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی دعوت دے رہے ہیں، ایسی دعوت دے رہے ہیں، مگر حکم بن کیسان بات ماننے کے لیے تیار نہیں، اپنی ضد پر اڑے ہوئے. لیکن ایک بے چینی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، یہ آپ کی بات نہیں مان رہا ہے، آپ اسے میرے حوالے کیجئے، میں اسے قتل کروں گا اور اس کے مقام جہنم تک اسے پہنچاؤں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف آپ متوجہ نہیں ہوئے. آپ کو ایک بے چینی تھی، ایک غلبہ تھا، ایک دھن تھی. آپ دعوت دیے جا رہے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متواصل الاحزان دائم الفکرہ لیست له راح. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ ہمیشہ غمگین رہتے تھے اور آپ ہمیشہ بے چین رہتے تھے اور آپ ہمیشہ بے قرار رہتے تھے اور آپ ہمیشہ فکر مند رہتے تھے. ایک غلبہ تھا. کیا دعوت دیے جا رہے ہیں. مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس طرح سے دعوت دو، اس طرح سے دعوت دو کہ مخلوق کو ترس آ جائے اور اللہ کو رحم آ جائے. پھر اللہ سبحانہ و تعالی مدعو کی ہدایت کے فیصلے کر دے. کیا کر دے؟ مدعو کی ہدایت کے فیصلے کر دے. اللہ کے نبی اس طرح سے دعوت دیتے تھے کہ دیکھنے والوں کو ترس آ جائے کرتا تھا. حضرت فرماتے تھے اس طرح سے دعوت دو کہ مخلوق کو ترس آ جائے اور اللہ کو رحم آ جائے. تو اللہ سبحانہ و تعالی مدعو کی ہدایت کے فیصلے کر دے. تو حضور دعوت دیے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ حکم بن کیسان کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے.
اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ عمر اگر میں تیری بات مان لیتا تو یہ حکم بن کیسان تو جہنم میں داخل ہو جاتا، اب تو یہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور پھر حکم بن کیسان کلمہ پڑھ کر ایسے مسلمان ہوئے کہ پوری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر لگائی، یہاں تک کہ بیر معونہ کے موقع پر شہادت کا مرتبہ حاصل۔ تو میرے دوستو، ہم میں سے ہر ایک دعوت دیں، ہم اپنا وظیفہ بنائیں، وظیفہ کہ ہم روزانہ 25 آدمیوں کو دعوت دیں گے۔ کتنے آدمیوں کو دعوت دیں گے؟ روزانہ 25 آدمیوں کو دعوت دیں گے، ہر جگہ دعوت دیں گے، ہر ایک کو دعوت دیں گے۔ یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، حالات آئے، بھائیوں نے مل کے کنویں میں ڈالا، مصر کے بازار میں نیلام ہوئے، عزیز مصر کی بیوی نے تہمت لگائی، بالکل عفیف اور پاک دامن ہونے کے باوجود جیل خانے میں جانا پڑا، مگر جیل خانے میں جا کر دعوت دے رہے ہیں، قیدیوں کو دعوت دے رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ اب میں جیل میں آ گیا، اب حوالات میں ہے، سلاخوں کے پیچھے ہے۔ بھائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کیسے ہی حالات آ جائے ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے، ورنہ تو شیطان مایوسی کے راستے سے محروم کر دیتا۔ تو جیل خانے میں دعوت دے رہے ہیں، جیل کے ساتھیوں کو دعوت دے رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی یوسف علیہ السلام کی جیل کی دعوت کو قرآن مجید میں بیان کر رہے ہیں کہ یا صاحبی السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کہ میرے جیل کے ساتھیوں اور میرے جیل کے دوستوں، ذرا اتنا تو بتاؤ، اتنے سارے معبودان باطلہ جن کی تم عبادت کرتے ہیں وہ بہتر ہے یا ایک اکیلے اللہ کی عبادت کرنا بہتر ہے؟ ان الحکم الا للہ، کہ حکم تو صرف اللہ کا چلتا ہے، کہ کوئی ذرہ ہل نہیں سکتا اور کوئی تنکا حرکت نہیں کر سکتا اور کوئی پانی کی بوند اوپر سے نیچے نہیں گر سکتی جب تک کہ اللہ کی مشیت اور اللہ کا ارادہ نہ۔ حکم تو صرف اللہ کا چلتا ہے۔ یوسف علیہ السلام جیل خانے میں دعوت دے رہے ہیں، وہاں دعوت دینے کا اہتمام کر رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی یوسف علیہ السلام کی جیل کی دعوت کو بیان کر ہر جگہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منیب ازدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا زمانہ جاہلیت میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں مکہ کی گلیوں میں، اور آپ فرما رہے ہیں ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ۔ فمنهم من تفل على وجهه ومنهم من عصى عليه التراب ومنهم من سبه حتى انتصف النهار، کہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تھوک رہا ہے، کوئی مٹی اٹھا پھینک رہا ہے، کوئی گالیاں دے رہا ہے، وہ مبارک اور روشن چہرہ کہ جس روشن چہرے کی اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں قسمیں کھائی۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم حضرت کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا۔ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی لیلۃ اضحیان وعلیہ حلۃ حمراء، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک سرخ رنگ کی چادر پڑی ہوئی تھی۔ فرماتے ہیں کبھی ہم آپ کے چہرے کی طرف دیکھتے، کبھی چاند کی طرف دیکھتے، کبھی آپ کے چہرے کی طرف دیکھتے، کبھی چاند کی طرف دیکھتے۔ آخر ہمارے دل و دماغ نے فیصلہ کر لیا کہ آقا کا چہرہ چاند سے زیادہ چمکدار ہے۔ یہ روشن اور یہ چمکدار چہرہ کہ دعوت کے راستے میں آپ کے چہرے پر تھوکا جا رہا ہے، آپ کو پتھر مارے جا رہے ہیں، آپ پر مٹی پھینکی جا رہی ہے، مگر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی پرواہ کیے بغیر اور کسی سے متاثر ہوئے بغیر دعوت دیے جا رہے ہیں حتی انتصف النہار۔ منیب ازدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہاں تک کہ آدھا دن گزر گیا، آدھا دن اسی طرح سے کہ لوگوں کا آپ کے ساتھ یہ رویہ اور لوگوں کا آپ کے ساتھ یہ برتاؤ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں یہ یکسوئی۔
ہر جگہ دعوت دینا ہے، ہر ایک کو دعوت دینا ہے، ہر حال میں دعوت دینا ہے. باہر ملاقاتیں کر رہے ہیں تو دعوت دینا ہے. میرے دوستو، ہمیں مسجد میں لا کر دعوت دینا ہے. دعوت کہاں دینی؟ کہ دعوت مسجد میں لا کر دعوت دینی. مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے گشت برائے گشت نہیں ہے، بلکہ ہمارے گشت تو برائے مسجد ہے. ہمارے گشت کیا؟ برائے مسجد. لوگوں کو مسجد کے فضائل بتا بتا کر گلیوں سے، بازاروں سے، میلوں سے، ٹھیلوں سے، ہر جگہ سے اٹھا کر مسجد میں لانا ہے اور مسجد میں لا کر دعوت دینی ہے. مساجد میں ایمان کے حلقے قائم کرنا ہے. صحابہ کو دعوت دیا کرتے تھے اور صحابہ کے ساتھ ایمان کے حلقے قائم کیا کرتے تھے. یہ ہماری ترقی کے لیے ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں باب قائم کیا کہ ایمان کے حلقے مساجد میں قائم کرنا یہ ایمان کی ترقی کے لیے. اجلس بنا نوم ساعہ، تعال بنا نوم ساعہ. یہ صحابہ کہ دو تین کے ہاتھ پکڑ کر کہ آؤ بیٹھو ہم اپنے ایمان کو تازہ کریں، آؤ بیٹھو ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں. تو میرے دوستو، دعوت کا اہتمام کہ ہمیں اپنے وقت کو کائے میں لگانا ہے، بھائی دعوت میں لگانا ہے، اور ہمیں اپنے وقت کو عبادت میں لگانا ہے. کائے میں لگانا ہے؟ دعوت کے ساتھ ساتھ وقت کو کائے میں لگانا ہے؟ کہ عبادت میں لگانا ہے. کہ ہم میں سے ہر ایک اپنے وقت کو عبادت میں لگائے دعوت کے ساتھ. ہماری تو محنت ہی دعوت اور عبادت کو جمع کرنے کی. ہماری محنت کیا کی؟ کہ دعوت اور عبادت کو جمع کرنے کی ہماری محنت. کہ دعوت کے ساتھ ساتھ ہم اپنے وقت کو عبادت میں لگائیں. یہ نہیں کہ دعوت کی مشغولی کی وجہ سے ہماری عبادت میں کمزوری آ جائے. دعوت کی مشغولی کی وجہ سے عبادت میں کمزوری آ جائے. صبح کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان تشریف لائے. تھکاوٹ کے آثار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے ظاہر ہو رہے تھے، نمودار ہو رہے تھے. اور بیماری کے آثار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے ظاہر ہو رہے تھے. صحابہ نے کہا، اے اللہ کے نبی، کیا آپ بیمار ہیں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اتنا بخار ہے جتنا تم میں سے 2 مردوں کو بخار ہوتا ہے، 2 لوگوں کو بخار ہوتا ہے. آج تو ایک بخار آ جاوے تو جو ہے ہم پریشان ہو جاتے ہیں. ایک بخار آ جاوے تو پوری جماعت کو سر پہ اٹھا لیتے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بخار کہ 2 لوگ شدید بخار اور 2 لوگوں کے برابر آپ کو بخار. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی حالت میں نے رات میں قرآن مجید کی 6 بڑی صورتیں تلاوت کی. کیا کی ہے؟ قرآن مجید کی 6 بڑی صورتیں تلاوت کی. اس لیے میرے دوستو، فرائض کا اہتمام، اشراق، چاشت، اوابین، نوافل کا اہتمام، دعاؤں کا اہتمام. صحابہ رضی اللہ عنہم کے بارے میں ہے، فرسان فی النہار رہبان فی اللیل. دن کے گھوڑ سوار تھے، دعوت میں دن بھر اپنے آپ کو لگاتے تھے، اور رات میں اللہ کی خوشامد کیا کرتے تھے. رات میں کیا کرتے تھے؟ کہ رات میں اللہ کی خوشامد کیا کرتے تھے. ہمارے حضرت جی فرماتے ہیں کہ ہم اپنی محنت میں کتنے مخلص ہیں، یہ فیصلہ ہماری راتوں کی دعا کروائیں گی. یہ فیصلہ کیا کروائیں گی؟ کہ ہماری راتوں کی دعا یہ فیصلہ کروائے گی کہ ہم اپنی محنت میں کتنے مخلص ہیں.